اس کی مقدار کیسا ہوگی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ کہیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو اسے واو مدہ کہیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو اسے یا مدہ کہیں گے. الف سے پہلے زبر آ گیا اسے الف مدہ کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حاضرین و سامعین اکرام، عزیز طلباء اور طالبات، آؤ قرآن سیکھیں اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ باب العلم جدہ کی جانب سے تجویدی یسرنا القرآن کا درس دیا جا رہا ہے. آج ہماری 34 نشست اس سلسلے میں ہے. آئیے ہم آج کے سبق میں مد کے قاعدے کو جاننے کی کوشش کریں گے. مد کسے کہتے ہیں؟ محترم ناظرین اکرام، مد کا قاعدہ، مد قاعدہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں. حرف مد کا قاعدہ، حرف مدہ 3 ہیں: واو، الف، یا. واو ساکین سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو اور یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. پھر ایک مرتبہ مد کا قاعدہ سماعت کریں. مد کا قاعدہ حرف مدہ 3 ہے: واو، الف، یا. واو ساکین سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو اور یا ساکین سے پہلے زیر ہو تو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے نو، نو، حی، ہا، نو، حی، ہا. عزیز طلباء اور طالبات، مد کے معنی آتے ہیں کھینچنا. مد کھینچنا، مد کے معنی کھینچنا. تو کھینچنے والے حروف 3 ہیں. کون سے ہیں؟ واو، الف اور یا. یہ 3 حروف کھینچنے والے حروف ہیں. ان کو کب کھینچیں گے آپ؟ واو سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو. واو کے اوپر سکون ہے، سکون واو کے اوپر آ گیا تو واو ساکن ہو گیا. واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو کھینچیں گے. اسی طریقے سے یا، الف ہے، الف سے پہلے زبر آنا، یہاں پر ہے ہا. الف سے پہلے زبر آ گیا تو اس کو آپ کھینچیں گے. اسی طریقے سے یا، یا کے اوپر سکون ہے، سکون یا کے اوپر ہے، اس کو سکون کہتے ہیں. سکون یا کے اوپر آیا تو یا ساکن ہوگا. تو یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، یہاں پر زیر آ گیا تو اس کو کھینچیں گے. حی، نو، حی، ہا، اتنا کھینچیں گے. اس کی مقدار کیسا ہوگی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ کہیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو اسے واو مدہ کہیں گے. یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا تو اسے یا مدہ کہیں گے. الف سے پہلے زبر آ گیا اسے الف مدہ کہیں گے. تو ان کے کھینچنے کی مقدار جو ہے، اور اس کو جو کہتے ہیں یہ مد اصلی ہے. یہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ. واو مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یہ الف مدہ اور یہ یا مدہ. یہ تینوں بھی حروف اصلی ہیں. یہ ہمیشہ آپ کو قرآن مجید میں اس کو کھینچ کر پڑھنا پڑے گا، مد کرنا پڑے گا. ان کو 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. 2 حرکات کسے کہتے ہیں؟ با زبر با، ہا زبر ہا، بہا. یہ 2 حرکات ہو گئے. با ایک حرکت، ہا ایک حرکت. بہا، میں آپ کو مثال لکھتا چلوں. یہ بہا، با زبر با، ہا زبر ہا. یہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بہا. بہا بولنے میں جتنا وقت لگ رہا ہے اتنا آپ کھینچیں گے. نو، حی، ہا، اتنا آپ کھینچیں گے. یا یوں سمجھیے اپنی یہ ہتھیلی کی مشت ہے،
یہ ہتھیلی کو مشت کو بند کرنے کے بعد مٹھی بنا کر کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے، تھوڑا آسانی سے کھولنے میں کتنا وقت لگتا ہے اتنا کھینچیں گے. نو ہی ہا. یہ سمجھانے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا کھینچیں گے. نو ہی ہا. اب اس کی میں آپ کو مثال اور ایک دو تین مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلو حروف مدہ کی. یہ الف مدہ کی مثال. خاف. یہاں پر دیکھیے آپ الف سے پہلے زبر آ گیا، تھوڑا کھینچیں گے. خاف خاف. اسی طرح اور ایک مثال آپ کو دے دوں میں الف مدہ کی مثال. کتاب. کتاب. کتاب میں الف سے پہلے یہاں پر زبر آ گیا تو ہم اس کو کھینچیں گے. خافا میں الف سے پہلے یہاں پر زبر آ گیا، یہاں پر زبر ہے، الف سے پہلے زبر آ گیا تو اس کو کھینچیں گے. خافا کتاب. یہ الف مدہ کی مثال. اب آئیے یا مدہ کی مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں. یا مدہ کی مثال. دینی. دال یا زیر دی، نون زیر نی. دینی. اسی طریقے سے میں آپ اور ایک مثال رکھتا چلو آپ حضرت کا. ابی کا. ابی کا. یہ یا مدہ کی مثال ہے. دینی میں آپ دیکھیں یا سکون ہے، یا ساکن ہو گیا. یا ساکن سے پہلے یہاں پر دال کے نیچے زیر آ رہا ہے تو یہاں پر تھوڑا کھینچیں گے، مد ہوں گا، حرف مدہ ہوں گا. دینی دینی. ابی کا پہ آپ دیکھیں یا ہے، یا سکون، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے یہاں پر با کے نیچے زیر آ رہا ہے تو یا مدہ کی مثال. ابی کا. ابی کا. ابی کا. اب آئیے میں آپ حضرت کے سامنے وہ مدہ کی مثال رکھتا چلوں. وہ مدہ کی مثال. رسول. رسول. اور ایک مثال یقول. 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 اب ان دونوں مثالوں کو آپ غور کریں پیارے بچوں. رسول میں وہ ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو حرف مدہ، تو یہاں پر تھوڑا کھینچیں گے. رسول. رسول. یہاں پر یقول میں وہ ساکن سے پہلے پیش آ گیا، وہ کے اوپر سکون نہ آیا تو وہ ساکن ہو گیا، وہ ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو اس کو پڑھیں گے یقول. یقول. رسول. یقول. الف. خاف. کتاب. دینی. ابیک. رسول. یقول. پیارے بچوں، یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ مدہ کی مثال، الف مدہ کی مثال اور یا مدہ کی مثال رکھی. اس کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. یہ حرف مد ہے، مد کا کھینچنا ضروری ہے. اس کی یہ مد اصلی ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا، زیادہ نہیں کھینچنا. مثال کے طور پر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت لے لیں. الحمد للہ رب العالمین. عالمین میں کھڑا زبر ہے. اسی طرح آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. حیم میں حرف مدہ ہے. مالک یوم الدین. میم الف زبر ما، تھوڑا کھینچنا. ہم کھینچتے ہیں، ملک نہیں پڑھتے، ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں. مالک یوم الدین. اسی طریقے سے ایاک نعبد. ایاک تھوڑا کھینچتے ہیں، یا الف زبر یا. ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. تو اس طریقے سے یہ حروف مدہ کی مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اس کو اچھی طرح آپ ذہن میں بٹھا لیں. مد آئے تو تھوڑا کھینچنا پڑے گا. بہت ساری مثالیں ہیں اس کتاب کے اندر، تجویدی حدیث اور قرآن کے اندر. حافظین، کیسا پڑھیں گے اس کو ہم؟ یہاں پر ہے حافظین. اسی طریقے سے یا مدہ کی مثال مانعین، مانعین. الف مدہ کی مثال شارک، شارک. حاسب، حاسب. واو مدہ کی مثال نسوہ، نسوہ. اسی طرح واو مدہ کی مثال صالحون، صالحون. تو عزیز طلبہ اور طالبات، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آئیے اور کہ میں آپ کو اور کے قاعدہ سمجھاتا چلوں. یہ بھی بہت ضروری قاعدہ ہے. اکثر بچے قرآن شریف پڑھنے میں اس میں غلطی کرتے ہیں. وہ ہے الف کا قاعدہ، وہ ہے الف کا قاعدہ. اس کو خالی الف کا قاعدہ کیا ہے؟ الف پر اگر جزم آئے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. الف کے اوپر جزم آیا تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہو گیا با، با، با زبر با، پھر اوپر اس کے الف کے اوپر حمزہ. با حمزہ زبر با، با حمزہ زبر با. اسی طریقے سے تا حمزہ زبر تا. تو یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ الف کے اوپر جزم آ رہا ہے. تو یہاں پر حرف مدہ نہیں ہوگا، یہاں پر حرف مدہ نہیں ہوگا. حرف مدہ کے لیے شرط یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو. یہاں پر الف نہیں ہے بلکہ الف کے اوپر جزم ہے. تو یہاں پر جھٹکا دے کر پڑھیں گے اس کو، جھٹکا دے کر سختی سے پڑھیں گے اس کو. کیسا پڑھیں گے؟ با حمزہ زبر با، با حمزہ زبر با. تا حمزہ زبر تا. اسی طرح جیم حمزہ زبر جا، جیم الف کے اوپر جزم، جیم حمزہ زبر جا. اسی طریقے سے جئنا، جئنا، جئنا. یہاں پہ حمزہ کے اوپر جزم آ گیا، یہاں پہ الف کے اوپر جزم آ گیا. جا جا جئنا، یہاں پہ حمزہ کے اوپر جزم آیا تو اس کو جھٹکا دے کر سختی سے پڑھیں گے. اسی طرح اور ایک مثال آپ حضرات کے سامنے دوں. تأویل، تأویل. یہاں پر بھی الف کے اوپر جزم آ گیا تو جھٹکا دے کر سختی سے پڑھیں. کیسا پڑھیں گے؟ تأویل. جئنا با تا جا جئنا تأویل. اب یہاں پر جھٹکا دے کر سختی سے پڑھیں گے. الف کے اوپر جزم آئے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں. اور یہ خاص کر ذہن میں رکھیں، یہ الف ہے، یہ خالی الف ہے، نہ اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. یہ خالی الف. جیسا ہی اس کے اوپر زبر آ گیا، زیر آ گیا، یا اسی طریقے سے پیش آ گیا، یا پھر دو زبر آ گیا، الف کے اوپر دو زبر آ گیا، اسی طریقے سے دو زیر آ گیا، یا اسی طریقے سے دو پیش آ گیا، اسی طریقے سے الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا، کھڑی زیر آ گئی، یا الٹا پیش آ گیا. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. الف کے بعد زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے تو اس کو حمزہ بولیں گے. کیا بولیں گے؟ حمزہ بولیں گے. تو اس کا میجا کیسا کریں گے؟ با الف زبر با نہیں بولیں گے، با حمزہ زبر با. اسی طرح سے الف کے اوپر دو زبر آ گیا، با دو زبر بن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، یہ آگے آئے گا سبب. اسی طرح کھڑا زبر بھی آ گیا تو حمزہ کھڑا زبر آ، الف کھڑا زبر آ نہیں بولیں گے، الف حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ اٹھا پیش او، اس طرح پڑھیں گے. اور ایک حمزہ کو جو ادا کرنا ہے، یہ با کو جو ادا کرنا ہے، تب یہ جو جزم آ گیا تو اس کو ادا کرتے خود کیا کریں گے؟ پیٹ پر اس کی سختی کا اثر ہونا. تا آپ جھٹکا دیں گے تو آپ کے پیٹ پر اس کا اثر ہوگا. تا جو جھٹکا دیں گے آپ حمزہ کو تو پیٹ پر اثر ہوگا. تا تا تا
اگر اسی طریقے سے یہ تا ہے، اس کے بعد یہ الف ہے، یہاں پر تا کے بعد حمزہ کے اوپر الف کے اوپر جزم ہے تو اس کو جھٹکا دیں گے تا، تو پیٹ پر اثر ہوگا. یہاں پر اثر نہیں ہوگا، الف مدہ ہے، یہ الف سے پہلے زبر ہے، یہ پیٹ پر اثر نہیں ہوگا. تا الف زبر تا، اس کو یہاں پر حرف مدہ ہوگا اور یہاں پر جزم ہوگا. محترم سامعین اور عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم نے مد کا سبق سیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ الف کا قاعدہ، یعنی الف پر اگر جزم آئے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں اور وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے. آج ہم نے اس کو سیکھا اور آئیے ایک اور مثال اس کی میں آپ کو دیتا چلوں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. یأذن، یأذن، یہاں پر کیسے پڑھیں گے ہم؟ حمزہ کو جھٹکا دیں گے. یأذن، یأذن، یأذن. اسی طرح ایک اور مثال دے دوں. بئس، بی یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، یہ سین ہے. بئس، بئس، یہاں پر بھی جھٹکا دے کر پڑھیں گے. امید ہے کہ پیارے بچوں اور عزیز طلبہ اور طالبات اور وہ حضرات جنہیں جو میرے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، حرف مدہ اور الف مدہ کا، حرف مدہ اور الف کا قاعدہ مکمل سمجھ چکے ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ تعالی ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں آپ سے یہ بات عرض کرنی ہے کہ سبق کے اختتام پر ہمارے جب مکمل اسباق ختم ہو جائیں گے، تجویدی یسر القرآن کے جو 20 اسباق میں 43 اسباق ہے، 43 اس کے دروس سے ہم اس کو 20 ویڈیوز میں ختم کریں گے. جب آپ مکمل اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں گے اور یسرنا القرآن اپنے سامنے رکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، قاعدے کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ اس مکمل 20 اسباق سننے کے بعد، 20 ویڈیو آپ حضرات سماعت کرنے کے بعد انشاءاللہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کی انشاءاللہ آپ کے اندر سکت آ جائے گی اور اس قابل بن جائیں گے کہ انشاءاللہ قرآن مجید کو تجوید پڑھ سکیں گے. اور انشاءاللہ مکمل اسباق ختم ہونے کے بعد باب العلم جدہ کی جانب سے بھی ہم آخر میں آپ کو اطلاع دیں گے، اس کی جانب سے بھی کچھ آپ کو امتحان کے طور پر کچھ مثالیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی اور جو جوابات دیں گے انشاءاللہ ان کو ترغیبی بھی انعامات دیے جائیں گے. اللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.